جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑا ہی اہم فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ آج آ ہی گیا۔ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے زیر سماعت مقدمات کی، جس کو کل لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے فیصلہ ریزرو کیا تھا، جس کو آج سنایا جانا تھا، اور آج وہ فیصلہ آ ہی گیا۔ وہ فیصلہ کیا آیا میں آپ کو آگے چل کے اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے اوپر بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پیر کو 9 مئی کے فسادات کے 8 مقدمات میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی بعد از گرفتاری درخواستوں پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پہ مشتمل بینچ نے درخواست گزار اور حکومتی فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کو آج سنایا جانا تھا۔ اپنے حتمی دلائل میں پروسیکیوٹر نے بینچ کو بتایا کہ درخواست گزار نے اپنی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آڈیو ریکارڈنگ کا فرانزک معائنہ کیا جانا تھا، جس سے انہوں نے انکار کیا تاکہ ان کی آواز ملائی جا سکے۔ پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ پہ فوج مخالف نعرے لگائے گئے۔ اس کا جو اپوزٹ طرف سے وکیل تھے وہ تھے، جو عمران خان کی طرف سے دلائل دے رہے تھے وہ تھے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو بعد کے مرحلے میں ان مقدمات میں پھنسایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبوری ضمانت کی درخواستیں گزشتہ 1.5 سال سے زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی کا کیس دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ وہ پہلے ہی زیر حراست تھے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ انسدادات دہشت گردی کی ایک عدالت نے 27 نومبر 2024 کو ان 8 مقدمات میں سابق وزیر اعظم کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ ضمانت کی درخواستوں میں استدعا کیا گیا کہ استغاثہ ایف آئی آر میں بیان کردہ افسوسناک واقعے کے ساتھ درخواست گزار کا تعلق قائم کرنے میں ناکام رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ درخواست گزار کو 9 مئی کے مقدمات میں محض سیاسی وجوہات کی بنا پر ہراساں کرنے اور ذلیل کرنے کے ایک منظم منصوبے کے نتیجے میں پھنسایا گیا، حالانکہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نیب کی زیر حراست میں تھے۔ درخواستوں میں مزید کہا گیا کہ مقدمات میں درخواست گزار کے خلاف واحد الزام اہمیت کا ہے، جسے استغاثے نے انتہائی مبہم انداز میں پیش کیا ہے۔ ٹرائل جج نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق فضول اور بے بنیاد الزامات کو تفتیشی ایجنسی کی طرف سے گھڑائی گئی کہانی میں تضاد کی وجہ سے پہلے ہی مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو جو فیصلہ آیا وہ یہ ہے کہ درخواستیں مسترد کر دی گئیں، یعنی کہ دونوں طرف کے فریقین کو دلائل کو سن کے فیصلہ ریزرو کیا گیا تھا کل، جس کو آج سنایا جانا تھا۔ تو جو فیصلہ سنایا گیا اس کے مطابق جو 8 مقدمات میں یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے، ان کو آج خارج کر دیا گیا۔ مزید معلومات ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جو بھی اس کے اثر ہوگا، جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ سے مزید ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔